شاہزیب خان جتون 20 سال کا ہے، 20 ایئرس کا، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے داعش ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے سارا، اس کا تعلق آئسس سے نکلتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک مطلب اتنی بڑی دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھتا ہوا ایک پاکستانی لڑکا جس کی عمر صرف 20 سال ہے، اور وہ پلان کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اٹیک کرنے کا امریکہ کے اوپر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا خبر ہے، یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرناک خبر ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی پاکستانی قوم کو اس خطرے سے آگاہ نہیں کریں گے کہ جو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی اس پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ایک بات بڑی اچھی طرح یاد رکھیے گا، غزوہ ہند کی جو جنگ ہے یہ ایک ڈیفینسو وار ہے، یہ ایک وار آف ایگریشن نہیں ہے۔ یہ شروع ہوگی اکھنڈ بھارت کی بڑی جنگ کے جواب میں۔ تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا، اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا، اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا۔ اور کہاں پر؟ نیو یارک پر یہودیوں پر، یعنی جوز پر یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ اور 7 اکتوبر کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو اینیورسری ہے حماس کے اٹیک کی۔ حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو، اس کی اینیورسری منانے کے لیے ایک پاکستانی 20 سالہ لڑکے نے، جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے، اس نے یو ایس امریکہ کے دل، امریکہ کے شہر نیو یارک پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا پلاٹ تیار کیا۔ مطلب ہے کتنا خوفناک طوفان ہے جو اس خطے میں اب تیار ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت یہ آتش فشاں اور یہ زلزلہ پھٹے گا اور پورا خطہ ایک خوفناک جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس کے جواب میں جب پاکستان ایک دفاعی کارروائی کرے گا، ہم اپنا ڈیفنس کریں گے، اور پھر اس ڈیفنس کے نتیجے میں جب ہم بھارت کو پیچھے دھکیلنا شروع کریں گے، یہ غزوہ ہند ہے۔ رسپونڈ کریں گے اکھنڈ بھارت کی بڑی جنگ کا، اور یہ جنگ ذریعہ بنے گی بھارت کی مکمل تباہی کا۔ کیوں؟ ہندوؤں کو تو یہ تکبر ہے کہ اکھنڈ بھارت کے نتیجے میں وہ برما سے لے کر افغانستان تک اپنی ایک بڑی ہندو راشٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امریکہ میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی الزام میں پاکستانی نوجوان کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا گیا۔ Department says a planned terror attack in New York City۔ سوچیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اب وہی ایک ایسا ہی بندہ۔ اچھا، اس سے نکل کے آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا پھر اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا؟ تو پہلے تو یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی اس لیے ضروریت ہے کہ نوجوان نکل رہے ہیں کنٹریز سے کیا کرنے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کنٹریز میں آ رہے ہیں، پوری دنیا کے کنٹریز سے نوجوان ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ہارورڈ میں جا رہا ہے، کوئی آکسفورڈ یو کے میں جا رہا ہے، ان کنٹریز میں یہاں پر جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں امریکہ، اور کوئی آ رہا ہے یہاں پر یوتھ کسی کنٹری کی آ رہی ہے رول کرنے کے لیے، ٹیک کمپنیز پر رول کرنے کے لیے، یہاں پر جابز حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز کی میں پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے۔ انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ہمسایہ کنٹریز ہیں نا دونوں، وہاں کی نوجوان، وہاں کی یوتھ کس لیے آ رہی ہے؟ کبھی کوئی آپ نے ایسا یہ خبر سنی ہے کہ جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے امریکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، وہ کہیں اور سے بس نکلے تو صحیح، وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی نکلتا۔ ہیلو فرینڈ، جے ہند۔ اسرائیل میں 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کی برسی کے قریب نیویارک میں یہودیوں کو نشانہ بنا کر حملہ کرنے کی سازش رچنے کے آروپ میں امریکہ کے کینیڈا میں رہنے والا 20 برسیہ پاکستانی ناگرک کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پاکستان کے آتنکواد ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، ساتھ ہی پاکستان کے آتنکی سازش کی پول بھی کھل گئی۔ چلیے اس ٹاپک پہ پاکستان میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے دوستو لائک، چینل کو بھی سبسکرائب کریے۔ خبر دیں گے، کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان محمد شاہزیب خان کو داعش کی مدد کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی نوجوان پر نیو یارک میں یہودیوں پر مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام۔ یہ آج کل جسے ہم ایک ورڈ بولتے تھے نا، گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو شہری یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جاتے ہیں، یہ کیوں دہشت گرد جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں؟ ایک پاکستانی جو ہے اس کو امریکہ کے اندر پکڑا گیا ہے،
اور سوری کینیڈا کے اندر پکڑا گیا ہے، جو کہ نیو یارک کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ کرنے جا رہا تھا. اس شخص کا نام ہے محمد شاہزیب خان. 20 سال اس کی عمر ہے، جسٹ 20 ایئرس. اس کو کینیڈا کے نے پکڑا ہے کیونکہ وہ اکراس جانا چاہتا تھا، نیو یارک جانا چاہتا تھا، اور وہاں پہ جا کے جو جیوش کمیونٹی ہے اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. تمہارا کیا پرابلم ہے جیوز کے ساتھ؟ تمہارا کیا پرابلم ہے امریکنز کے ساتھ؟ تم اگر کسی کے بچے ہو، تم اگر کسی کے بیٹے ہو، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، تمہارے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا موجود ہے تو تم اس کے لیگل پولیٹیکل اپنی اوپینین شیئر کر کے اپنی بات کر لو. جب دنیا کے اندر آپ کو یہ اوپینین، آپ کی اوپینین دینے کا حق ہے. پورے امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں میں طالب علموں نے احتجاج کیا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھئی ہارورڈ، کیمبرج، آئی وی لیگ کے اندر احتجاج ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی احتجاج کریں، آپ اپنی آواز بلند کریں جو آپ کو آواز بلند کرنی ہے. آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا کسی سے کوئی پرابلم ہے، آپ بالکل ان کو کہیں، جا کے کہیں بھئی ہمیں اس چیز سے ناپسند گزری ہے اور ہم اس کو، آپ کی ان پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں. بھئی آپ کا اوپینین رکھنا تو حق ہے، پر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ جا کے دوسرے بندے کی جان لے لو؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جی کہ آپ حماس کے پیروکار ہیں. حماس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ اپنے سٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہیں. جب سٹیٹ نے آپ کو الاؤ نہیں کیا ہوا، ہاں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ کی اوپینین ٹھیک نہیں ہے، سٹیٹ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اوپینین موبلائز کریں، آپ بولیں. دیٹ از یور رائٹ. اس سے زیادہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے. آپ پولیٹیشین بن جائیں، آپ سیاست میں آ جائیں، آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، آپ آواز بنائیں، آپ پولیٹیکل پارٹی بنا لیں. پولیٹیکل پارٹی سے اگر آپ اگر آپ اپنی حکومت میں آ جائیں، حکومت میں آ کے آپ فیصلہ کر دیں جی ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنی ہے، ملک کو ساتھ ملا لیں، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اور وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ ان ملکوں میں آئیں، ترقی کریں، آپ اپنی اکانومی ٹھیک کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، اپنا مستقبل بنائیں، ان کی اکانومی، ان کی کمیونٹیز میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے رول پلے کریں، اب مثبت رول پلے کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں آؤ، رول پلے کرو، یہاں پہ اکانومی میں رول پلے کرو، اسٹوڈنٹ بنو، یونیورسٹی میں جاؤ، ہمارے ساتھ مکس ہو، کنٹریبیوٹ کرو. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اسی کی کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نہیں اسی تو مارنا آ رہے ہیں، ہمیں ویزا دو، ہم آ کے آپ کو ماریں. یار یہ کمال ہی نہیں ہو گئی؟ مطلب کمال ہی ہو گئی. مطلب اس طرح کے بھی لوگ ہیں، قسم کے مسئلے آپ کے اوپر نہ اسلام پہ فالو کرتے ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن فالو کرتے ہیں. دوسرے ملکوں میں آ کے آپ کا بڑا دل کرتا ہے میں یہودیوں نو مار کے تے ہمیشہ سے مر جاواں تے میں جہاد کر لوں تے میں جنت ٹر جاؤں. عجیب لوگ ہیں یار.